نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم معزز مکرم محتشم برادرم حضرت علامہ مولانا کاشف رضوی صاحب امیر تحریک لبیک پاکستان ضلع کورنگی، محترم مکرم محتشم حضرت علامہ مولانا شہزاد ترابی صاحب، محترم مکرم ہمارے پی ایس امیر پی ایس 96 جناب حیدر رضوی صاحب، علی حیدر رضوی صاحب، اور سرپرست اعلیٰ ریاض بھائی، ہمارے ضلعی ذمہ داران، ناظم اعلیٰ ضلع کورنگی جناب وقاص بھائی، یوسی کے ذمہ دار جناب ریحان بھائی، جملہ ذمہ داران، بالخصوص ادارہ بانی کے منتظمین بانی محمد منور قادری صاحب اور ناظم اعلیٰ محمد نعمان قادری صاحب، صاحبزادہ عبدالوحید صاحب، احمد رضا قادری صاحب، جامعہ مسجد غوثیہ اور جامعہ مسجد محمدی، جامعہ مسجد بلال کے کمیٹی اراکین، اور علامہ قاری شرافت حسین صاحب اور ادارہ خدام الاولیاء کے مدرسین اور مزارات اولیاء کے مدارس کا قیام جو ہے، ادارہ خدام الاولیاء کے تحت جو مدرسہ کا قیام ہے، ماشاءاللہ جزاک اللہ، جملہ علماء کرام جن کا نام نہیں لے سکے، اور بابا جی قبلہ امیر المجاہدین، آپ بڑی محبت ان سے کرتے تھے جن کا نام نہیں آتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نام تو مالکوں کا ہوتا ہے، نوکروں کا کام نام نہیں ہوتا، نوکروں کا کام ہوتا ہے، پھر ان کا کام کا نام ہوتا ہے، پھر کام سے پھر کام نام بھی بنتا ہے، مقام بھی بنتا ہے، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں رضا بھی مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام، مشائخ اعظام اور نیچے بیٹھے نو نہال بچے اور پیچھے بچیاں، معلمین اور معلمات اور جملہ عوام اہل سنت مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ، آپ کا یہ جذبہ جو نظر آ رہا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے نئی آنے والے نسلوں کے اندر جو جذبہ نظر آ رہا ہے، ہمارے نوجوان کے اندر اور ہمارے بڑی عمر کے دوستوں کے اندر جو جذبہ نظر آ رہا ہے، یہ جذبہ عام نہیں ہے، یہ دینی جذبہ ہے، اور یہی جذبہ ہے جس کی بنا پر میرے قائد ملت اسلامیہ، مجدد دوران، فنا فی خاتم النبیین، امیر المجاہدین، امام برحق، امام خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ نے بڑے یقین کے ساتھ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ لوگوں گھبرانا نہیں، انشاءاللہ ان قریب دین تخت پہ آنے والا ہے، دین تخت پہ آنے والا ہے۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام کا نظام پاکستان میں نافذ ہونے والا ہے، اور یہ جو دینی مدارس سے متعلق طلباء اور علماء، مدرسین، محتممین، مساجد سے متعلق ائمہ کرام، مؤذنین، خدام مساجد،
اور یہاں تو ادارہ خدام الاولیاء کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. سارے خدام مانے اسلام یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کسی انگریز کا نظام نہیں، میرے نبی کا نظام قائم ہو بس. اور پاکستان میں ہمیں اگر خوشحالی چاہیے، پاکستان میں امن چاہیے، پاکستان میں بے روزگاری کو ختم کرنا ہے، پاکستان میں لادینیت کو ختم کرنا ہے، پاکستان کو ایک تمام عالم دنیا پر کے لیے سپر پاور بنانا ہے، تو اس کے لیے نظام وہ میرے پیارے محبوب علیہ السلام کا نظام چاہیے. اور اس نظام کے لیے آج یہ بچے جو بیٹھے ہیں سب اسی نظام کے لیے. دیکھیں ان پر، ان کا چہرہ بھی نظام مصطفیٰ، ان کا بیٹھنا بھی نظام مصطفیٰ، ان کا پہننا بھی نظام مصطفیٰ، ان کے سر پر امامہ بھی نظام مصطفیٰ. اسی نظام کے لیے شب و روز مدرسین، طلباء، ادارے، مدارس یہ لگتے ہیں کہ یہی نظام ہمیں چاہیے. اور اپنے مدارس میں اسی نظام پہ چل رہے ہوتے ہیں، اسی نظام پہ چلتے ہیں نا. پیارے محبوب علیہ السلام کے نظام، پیارے محبوب علیہ السلام کے سنتیں، پیارے محبوب علیہ السلام کی زندگی، آپ کی سیرت مبارکہ، آپ سے محبت، دین سے لگاؤ، یہی کچھ ہمارے مدارس میں ہوتا ہے. اور اسی نظام کے لیے کہ پیارے محبوب علیہ السلام کا نظام پڑھیں گے، یہی پڑھیں گے نا علماء کرام جو عالم دین، جو علماء کرام ہیں جو عالم دین ہیں، وہ نظام انہوں نے بچپن سے پڑھا. پڑھتے 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 عمر کے اس حصے میں آ کر یہ پیارے محبوب علیہ السلام کے نظام سے واقف ہیں. انہوں نے نظام پڑھا ہے، نظام جانا ہے، نظام سمجھا ہے، اس لیے تو ایسا پیارا نظام قائم کیا ہوا ہے. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ مولویوں کا کام نہیں ہے پاکستان کے نظام کو سنبھالنا. ملک چلانا کوئی آسان بات تھوڑی ہے، یہ مولویوں کا کام نہیں ہے. میں نے کہا پھر بھئی کس کا کام ہے؟ اور سب دنیا پاکستان بھر کے لوگوں کے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا ہے کہ مولویوں کا کام نہیں ہے، جو منبر پہ بیٹھتا ہو ان کا کام نہیں ہے، جو درس و تدریس کرتا ان کا کام نہیں ہے، جو قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھے پڑھائے ان کا کام نہیں ہے، جو قرآن پڑھے پڑھائے ان کا کام نہیں ہے، جو تفسیر پڑھے پڑھائے ان کا کام نہیں ہے، جو پیارے محبوب علیہ السلام کے احادیث مبارکہ پڑھے پڑھائے ان کا کام نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی پھر بتائیں کس کا کام ہے؟ تو رجحان ہمیں یہی ملتا ہے، ذہن ہمیں یہی ملتا ہے، باتیں ہمیں یہی ملتی ہے. پاکستان میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جو امریکہ سے پڑھ کے آئے گا وہ نظام سنبھالے گا. بات سمجھ گئے؟ جو امریکہ سے پڑھ کے آئے اس کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا. آپ بتائیں مجھے وزیر خزانہ کہاں سے پڑھ کے آتے ہیں؟ بتائیں مجھے. پاکستان بھر سے آپ دیکھیں گے وزیر خزانہ وہی لگتا ہے جو انگریزوں سے پڑھ کے آیا. وہ نظام معیشت دیکھے گا اور وہی دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں پاکستان میں. اور پاکستان تباہی کی اس نہج میں پہنچ گیا. انہوں نے دیکھا ہے نا، ابھی تک اہل علم کے ہاتھ میں نہیں آیا، ابھی تک علماء کرام، مشائخ اسلام، دین سے محبت کرنے والے، دین سے کو چاہنے والوں کے ہاتھ میں نظام نہیں آیا. بتائیں پاکستان کی تاریخ میں کوئی شیخ الحدیث پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہو؟ جی کوئی شیخ الحدیث پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہو؟ صدر پاکستان رہا ہو؟ چیف جسٹس رہا ہو؟ چیف آف آرمی رہا ہو؟ کیوں؟ کیونکہ نظام انگریزوں نے ابھی تک اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. وہاں سے جو پڑھ کے آئے گا اس کی اہمیت ہوگی. جو 8 سال 10 سال 12 سال 15 سال 16 سال علم دین پڑھتا ہو پڑھاتا ہو ان کو کبھی یہ ترجیح نہیں ہوگی. ترجیح کس کو ہوگی؟ جو وہاں سے پڑھ کے آئے گا. کیوں؟ بولا ملک سنبھالنا آسان نہیں. میں نے کہا بتائیں پھر ملک سنبھالنا کتنا مشکل ہے اور کون سنبھالے گا؟ بولا انگریز سے جو پڑھ کے آئے گا وہ سنبھالے گا.
وہاں جو انگریزوں کے یہاں زندگی گزارے، جن کی بچپن گزرے، جن کی زندگیاں گزارے، وہی آئیں گی۔ بتائیں عمران خان کا تعلق پاکستان سے زیادہ انگریزوں سے تھا کہ نہیں؟ اور ہے بھی۔ بلاول ابھی اردو سے پوری زندگی میں نواز شریف سارا ملک لوٹ کے آ گیا، لوٹ کے واپس آ گیا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں کچھ نہیں ہے؟ جہاں سے آیا نظام وہیں سے چل رہا ہے، وہاں سے معاملہ ٹھیک ہو گئے۔ تو 75-76 سال میں پاکستان کا نظام ٹھیک نہیں ہوا، حالانکہ پاکستان میں رہنے والے دین سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ پاکستان میں عوام اہل سنت سب سے زیادہ ہے، اور عوام اہل سنت الحمدللہ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، پیارے محبوب علیہ السلام کے دین سے محبت کرتے ہیں۔ مذہبی طبقہ پاکستان میں زیادہ ہے، مگر نظام مذہبی طبقے کے پاس نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے بتائیے گا؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو نمازوں سے کوئی پریشانی نہیں۔ آپ جتنی نمازیں پڑھیں، آپ جتنی نمازیں پڑھیں، 5 کے بجائے آپ 10 پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ یعنی 5 جو فرض ہے وہ، اس کے علاوہ آپ اضافی جتنا بھی پڑھیں، کوئی پریشانی نہیں ہے انگریز کو، کوئی پریشانی نہیں امریکہ، برطانیہ، فرانس کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جتنی بھی نمازیں پڑھیں، یہاں تک کہ ان کے چرچ کو خرید لیں، ان کے ملک میں خرید لیں، خریدنے کے بعد پھر اس کو مسجد بنا دیں اور وہاں نمازیں قائم کر دیں، تو ان کو کوئی پریشانی نہیں۔ اگر پریشانی ہوتی تو کہاں چرچ خریدنے دیتے؟ کیوں وہاں نمازیں پڑھنے دیتے؟ وہ تو ان کا ملک ہے۔ آپ کو جہاں روکنا ہو تو آپ کو آپ کے ملک میں روکا جاتا ہے، یہ تو ان کے ملک میں ہے، تو پتہ چلا ان کو اس سے پریشانی نہیں ہے۔ پھر پریشانی کیا ہے؟ پریشانی اس بات سے ہے کہ نظام مسلمانوں کے ہاتھ میں نہ آئے، نظام سے ڈرتے ہیں اور ڈرا کے رکھتے ہیں کہ نہیں، نظام ان کے ہاتھ میں نہیں آئے۔ اب مجھے سچے من سے بتائیے گا، اگر پاکستان کا نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر یہاں پہ قائم ہوتا، تو مجھے بتائیے گا کہ اسرائیل کو جواب ملتا کہ نہیں ملتا؟ بولیے گا، جواب ملتا کہ نہیں ملتا؟ بھرپور انداز میں ملتا۔ اور اگر یہ نظام ہمارے قائد علامہ سعد حسین رضوی پاکستان کے وزیر اعظم ہوتے تو مقصد یہ ہے کہ آپ کو نظام کبھی نہیں دیں گے، اور آپ کو کہتے کیا ہیں؟ آپ کو کم تر دکھاتے ہیں، کم تر بتاتے ہیں، بالکل یوں دکھاتے ہیں کہ یہ ان کا کام نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا بھائی بتائیے گا، اب تھوڑا موازنہ بھی کرتے ہیں۔ 75 سال میں آپ نے ملک کو اتنا تباہ کر دیا کہ 75 سال بعد بھی یہاں کے لوگ گٹر مانگتے ہیں کہ گٹر ابھر رہے ہیں، نہیں ہے ہمارے پاس، سڑک نہیں ہے ہمارے پاس، روٹی نہیں ہے ہمارے پاس، مکان نہیں ہے ہمارے پاس، روٹی کپڑا مکان کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، گیس بھی نہیں ہے ہمارے پاس، بجلی بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم ہر شے سے پریشان ہیں۔ بجلی کا بل دیکھتے ہیں تو دل دھڑکنے کو آ جاتا ہے کہ تنخواہ 10,000 20,000 15,000 30,000 40,000 تنخواہ اور بل 50,000۔ کوئی نظام نہیں رہا۔ تو آئیں، یہ نظام جو دنیا داروں کو دیا گیا اور پاکستان کا نظام تباہ کر دیا گیا، ایک نظام ہے جو کہ کس کے پاس ہے؟ اہل علم کے پاس۔ مدارس کا نظام اہل علم کے پاس ہے۔ مسجد کا نظام کس کے پاس ہے؟ بتائیے گا۔ نماز ابھی ہم نے مسجد میں نماز پڑھی، کون سی مسجد ہے؟ غوثیہ مسجد میں ابھی جو نماز ہوئی ہے مغرب کی وقت پر ہوئی ہے نا، عصر کی نماز وقت پر، ظہر کی نماز کتنے بجے کی ہے؟ 1:30 بجے کی ہوگی، ٹھیک ہے؟ آج کے 1:30 بجے پہ ہی نماز ہوئی ہے نا، اور مجھے یقین ہے 1:30 بجے پہ ہی ہوئی، کیونکہ جو عوام جو مقتدی بیٹھے ہوتے ہیں وہ 1:30 بجے کے بعد سوئی تھوڑی سی بھی جو ہو جائے تو امام کو گھور گھور کے دیکھتے ہیں، جی کیا ہو رہا ہے؟
1 منٹ اوپر ہو گیا تو بار بار دیکھیں گے. اگر امام صاحب تھوڑی سی تاخیر ہو گئے نہیں تھے نا تو بار بار پیچھے دیکھیں گے, یوں دیکھیں گے, یوں دیکھیں گے کدھر ہے. اور 2 منٹ ہو گئے تو پھر تھوڑا سا یوں کر کے دیکھیں گے. پھر کیا ہو گیا, اگر 5 منٹ ہو گئے اب بولنا شروع, کدھر ہے امام صاحب, کیا ہو گیا, کدھر ہے. نے کہا یار 5 منٹ کی تو رعایت دے دو, کیا ہے 5 منٹ کی تو رعایت دے دو, کوئی مسئلہ نہیں, امام صاحب کے لیے 5 منٹ انتظار کر لیں, انتظار کر لیں. اور یہ انتظار صحابہ کی سنت ہے. صحابہ کرام جب تک پیارے محبوب علیہ السلام جلوہ افروز نہ ہوتے آپ نماز نہیں آگے نہ کوئی نہیں پڑھتا. تو حرج نہیں ہے اگر 5 منٹ لیٹ ہو گئے نا تو مقتدی کچھ اور زیادہ بڑھ جائیں گے. کبھی کبھار 5 منٹ کی رعایت دے دی جائے, مگر مسجد کے امام کو بالکل 5 منٹ کیا 1 منٹ کی بھی کے لیے بھی بڑا بہت کچھ دیکھا جاتا ہے, بہت پریشانی ہوتی ہے. یہی کون, یہی قوم جو مسجدوں میں ہوتے ہیں یہ رعایت نہیں دیتے ہیں. کیوں؟ مگر امام صاحب بڑی مشکل سے بہت محنت کر کے وہ وقت پہ ہی نماز پڑھاتے ہیں, وقت سے 10 منٹ 15 منٹ پہلے آتے ہیں. کہیں پر بھی ہو ان کی ذہن میں بات ہوتی ہے کہ جی پہنچنا ہے, نماز پہ پہنچنا ہے اور جا کے نماز پڑھانی ہے, بالکل فکس وقت پہ پڑھانی ہے اور فکس وقت پہ ہی. اچھا ایسا کبھی ہوا ہے کہ ظہر کی نماز غوثیہ مسجد میں نہ ہوئی ہو؟ جی یہ ہمارے ضعیف العمر بڑے بڑے عمر کے کوئی بتا دے کہ ظہر کی نماز نہ ہوئی ہو. ہوتی ہے نا, عصر کی نماز نہ ہوئی ہو, ہوتی ہے نا, ہوتی بھی ہے اور وقت پر بھی ہوتی ہے. کیوں؟ یہ نظام اتنا اچھا کیوں چل رہا ہے, یہ نظام اتنا پیارا کیوں چل رہا ہے. مسجد میں صفائی اور وقت ملے گی آپ کو, مسجد میں خوشبو ملے گی آپ کو, مسجد کا نظام آپ کو بہتر سے بہتر ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اہل علم کے پاس ہے, اس لیے کہ دین والوں کے پاس ہے. 1400 سال سے لے کر آج تک یہ نظام اہل علم کے پاس ہے, مولانا کے پاس ہے, مفتی کے پاس ہے, مشائخ کے پاس ہے. الحمدللہ یہ نظام صحیح چل رہا تھا اور صحیح چل رہا ہے. اور پاکستان کا نظام اگر اہل علم کے ہاتھ میں آئے گا انشاءاللہ, جیسے نمازیں وقت پر ہوتی ہیں اسی طرح ہر کام بھی وقت پہ ہوتا رہے گا. ہر نظام خود بخود درست ہوگا, کیونکہ دنیا جہان میں سب سے بہترین نظام وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو میرے پیارے محبوب علیہ السلام کو میرے رب نے جو نظام دیا ہے اس نظام میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. اور ہم مسلمان ہیں, ہمارا عقیدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو نظام دیا ہے یہ نظام وہ نظام ہے جس سے پاکستان میں خوشحالی آئے گی. اب مجھے آپ بتائیے گا دنیا جہان میں سب سے اچھا نظام کون سا ہے؟ دین اسلام. کون سا ہے؟ بچے بھی بولے کون سا نظام ہے؟ ہاں بچے بولیں گے تو بڑوں کو بھی آ جائے گا. سب سے بہترین نظام کون سا ہے؟ دین اسلام. اچھا کون کون چاہتا ہے کہ اس ملک میں پاکستان میں دین اسلام قائم ہو؟ سب چاہتے ہیں, سبحان اللہ. مگر کام کون کر رہا ہے اس نظام کے لیے؟ اس نظام کے لیے کام کون کر رہا ہے؟ کام وہی کر رہے ہیں جو دین سے منسلک ہے. جو دین سے منسلک نہیں ہے وہ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. خواہش وہ بھی رکھتے ہیں کہ کام ہو, یہ نظام آئے, مگر نظام آنے کے لیے کام کرنے کے لیے آپ کو وقت دینا ہوگا. دیکھیں میں آخری بات کر رہا ہوں بس پھر اس کے بعد کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لبرل قسم کے ہوتے ہیں, آزاد خیال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان سے تو ہماری بات کسی اور انداز میں ہوتی ہے. الحمدللہ ہم نے اسمبلی میں 5 سال ہم نے جس طرح ہم نے گزارا, جس انداز میں ہم نے ان سے بات کی, ان سے ہماری بات الگ تھی. آپ سے جو ہماری بات ہے وہ بالکل الگ ہے, بالکل الگ بات ہے ہماری. اور وہ بات یہ ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام کی نظام کے لیے ہم نے جو کام کرنا ہے تو وقت دینا ہوگا. کیا دینا ہوگا؟ اچھا یہ وقت اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر کون دے گا؟ آزاد خیال دے گا, لبرل دے گا. آپ بات سمجھتے ہیں کیونکہ آپ دیندار ہیں,
آپ کو جو ہم بات سمجھائیں گے آپ بہت آسانی سے سمجھیں گے. سب بچے یہاں دیندار، ان کے والدین یہاں بیٹھے ہوئے، بچیاں وہاں بیٹھی ہوئی اور اہل علم ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے، سب جانتے ہیں دین کو سمجھتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ پیارے محبوب علیہ السلام کے نظام سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نظام نہیں ہے. اور یہ نظام پاکستان میں نافذ، اگر پاکستان میں کوئی نافذ کرے گا تو وہ تحریک لبیک پاکستان ہے. تو پھر یقین جانے، یقین کے ساتھ آپ ہمارا ساتھ دیں، آپ ہمارا دست و بازو بنیں. جب تک آپ ہمارے دست و بازو نہیں بنیں گے تو یہ نظام قائم نہیں ہوگا. یہ اہل علم بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، بڑے محبت والے ہیں، سارے سب دین کا کام کرتے ہیں، تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دیتے ہیں. اور آپ جو بیٹھے ہیں آپ بھی ساتھ دیتے ہیں، مگر جو نہیں کمی بیشی کے ساتھ یا سستی قائلی کے ساتھ ہے، من تو چاہتا ہے مگر بس سستی قائلی یا اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ساتھ نہیں دے رہے. تو اس طریقے سے پھر پیارے محبوب علیہ السلام کا نظام پاکستان میں نافذ نہیں ہوگا. بس ایک آخری بات، یہی بات جو آخری تھی اسی کو ہی لے کے چل رہا ہوں. قائد ملت اسلامیہ مجدد دوران فنا فی خاتم النبیین امیر المجاہدین مفتی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ نے آپ یہی والی بات ہمیں یوں سمجھاتے تھے. توجہ، آپ یوں سمجھاتے تھے کہ لوگوں بتاؤ ہم حق پہ ہیں یا نہیں ہیں. یعنی جو ہمیں حق پہ نہیں جانتا اس کی مرضی، زبردستی تو ہے نہیں. جو تحریک لبیک پاکستان کو حق پہ جانتے ہیں کہ یہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کر رہے ہیں، تو وہ لوگ جو ہمیں حق پہ جانتے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دے. اور اگر ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو کل قیامت کے دن ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں آپ کی شکایت لگائیں گے کہ یا رسول اللہ وہ مجھے نہیں مانتا تھا، نہیں سمجھتا تھا، نہیں مانا. جو سمجھتا تھا، جانتا تھا، مانتا تھا، اس نے بھی ساتھ نہیں دیا. جب آپ حق مانتے ہیں اور حق کا ساتھ نہیں دیں گے، دین کے لیے کام نہیں کریں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ آپ کہیں گے نہیں مفتی صاحب تو کام کرنے کو تیار ہے. نہیں، کیسا آپ کیسا کام؟ تو یہی ہے کہ اس نظام کے نظم سے جڑے. وہ نظام کا نظم کیا ہے؟ تحریک لبیک پاکستان اس نظام کے نظم کو لے کے چلے، اور نظام پیارے محبوب علیہ السلام کا نظام ہے. آپ اس تحریک کے ساتھ جڑیں، آپ اس کا فرد بنیں، آپ اس کا کارکن بنیں، آپ اس کا ذمہ دار بنیں، آپ کام لیں اور اس کے لیے کام کرتے جائیں. الحمدللہ ہمارا وعدہ یہی ہے کہ پاکستان میں پیارے محبوب علیہ السلام کی دین کی خاطر مسلمانوں نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ قائم ہوگا. اور بس یہی کہ اس نظام کے لیے تحریک لبیک پاکستان نے سندھ اسمبلی میں الحمدللہ ہم نے اس نظام کو، کون سا نظام؟ اسلام کا نظام، دین کا نظام، اس نظام کو ہم نے قائم بھی کیا ہے. ہاں نافذ بھی کیا ہے. نماز کے وقت اذان ہو اور دکانیں بند ہو، کاروبار بند ہو، لوگ نماز آ کے پڑھیں پھر اب کاروبار ہو جائے. یہ کون سا نظام ہے؟ یہی اسلام ہے، یہی دین ہے. الحمدللہ اسمبلی میں ہم نے اس کو نافذ کیا ہے. اسمبلی کی کاروائی کے دوران نماز کے وقفے کو الحمدللہ اس فقیر نے، تحریک لبیک پاکستان نے اس قانون کو پاس کیا کہ کاروائی کے دوران نماز کا وقت ہو تو پہلے نماز پڑھیں گے. یہی اسلام ہے اور یہی دین ہے. اور اسی کا وعدہ ہم آپ سے کر رہے ہیں کہ آپ نے تحریک لبیک پاکستان کو کامیاب کرا دیا. کرین پر آپ نے مہر لگا کر ووٹ دے کر کامیابی دے تو انشاءاللہ اس نظام کو، جب ہم 3 افراد تھے، جتنا ہمارا اختیار تھا اتنا ہم نے اسمبلی میں دین کو نافذ کیا. اور جب پورے پاکستان میں تحریک لبیک پاکستان کی حکومت ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو پھر اعلان یہ سننے کو ملے گا کہ لوگوں تمہیں مبارک ہو، پاکستان میں نظام مصطفیٰ قائم ہو گیا ہے. لوگوں تمہیں مبارک ہو، پاکستان میں اب نماز کے وقت نماز ہی پڑھیں گے، پھر بعد میں کاروبار کریں گے. نماز کا وقفہ پاکستان میں پاس ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ نونہال بچے اور بچیاں جو علم دین پڑھ رہے ہیں
اور ان کو جو پڑھانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے، اس ادارے کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے، ان کے معاونین کو ترقی عطا فرمائے، مزید اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طریقے سے یہ دین کا کام کر رہے ہیں مزید دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب نے تحریک لبیک پاکستان کا کام جو آپ نے آج عزم کیا ہے، جس نے ان کو اپنے عزم پر پختگی عطا فرمائے، اور گلی گلی محلہ محلہ کوچہ کوچہ یہی پیغام عام کریں، لبیک لبیک